الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب مرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله صدق الله العلي العظيم. امیر سنی دعوت اسلامی حضرت مولانا شاکر نوری رضوی سنی دعوت اسلامی کے مبلغین، حاضرین کرام، میری مقدس ماں اور بہنوں، ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین. حضرات گرامی، ہم دبئی کی سرزمین پر ہیں. بڑی انٹرنیشنل سرزمین ہے، بہت سی عالمی خصوصیات کی حامل ہے. یہ مہرجانات کی سرزمین ہے، ایگزیبیشن کی سرزمین ہے، مبارات کی سرزمین ہے. یہ سرزمین بہت سے پرامن مشاعرات کی سرزمین ہے، فنون لطیفہ کی سرزمین ہے، امور کثیفہ کی سرزمین ہے. بہت سی خصوصیات اس زمین کی ہیں، لیکن آج جو بزم سجائی گئی ہے یہ محبت رسول کی ہے. اور زمینوں پہ پروگراموں میں جانے کے لیے آپ باضابطہ ٹکٹ بھی لیتے ہوں گے، پیسہ بھی خرچ کرتے ہوں گے، زحمتیں بھی اٹھاتے ہوں گے، دھکے بھی کھاتے ہوں گے، نعرے بھی لگاتے ہوں گے، سپورٹ بھی کرتے ہوں گے ٹیموں کو. لیکن یہاں سرتاسا کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں اور اس پوری بزم کی قیمت یہ ہے کہ آپ درود پاک پڑھتے ہیں اور رسول پاک کا نام لیتے رہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، سردی ہے اور دبئی والوں کے لیے سردی ہم انگلینڈ والوں کے لیے کی سردی سے زیادہ ہے. اسی کے یہاں سردی ہوتی نہیں. مجھے یہ شبہ تھا کہ شاید اس سال مجمع کم ہوگا سردی کی بنیاد پر، لیکن دگنا ہے الحمدللہ. اور یہ آپ کے عشق رسول اور محبت رسول کی کشی سے جو یہاں لے آئی ہے. حرارت عشق رسول نے اس سردی کو کم کر دیا ہے جو اوپر سے برس رہی ہے. لیکن یہ سردی خدا کرے، یہ ٹھنڈک جو اس وقت ہے اس میں اگر آپ کی حاضری قبول ہو جائے تو یہ سردی جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی. خدا قبول فرمائے. ایک شب قبول ہو جائے، ایک رات جو آپ نے رسول پاک کے نام پہ کی تھے وہ قبول ہو جائے. آپ مختلف ناموں سے اپنی راتیں قربان کرتے ہیں، ہر وقت کوئی نہ کوئی پروگرام ہوتا رہتا ہے، لیکن ایک رات آپ رسول پاک کے نام پر اخلاص سے قربان کر دیں تو یہ ٹھنڈک جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں کو سرد کر دے گی انشاءاللہ. اگر آج کی رات قبول ہو جائے، مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد آپ اس ٹھنڈک کو نہ صرف گوارا کریں گے بلکہ پیار کریں گے. میرے عزیز ساتھیوں، ایک بڑی خوبصورت اور بڑی مؤثر تقریر آپ نے قرآن پاک کے حوالے سے داعیانہ مزاج کے ساتھ سماعت فرمائی ہے. آپ نے، میں نہیں چاہتا کہ جو تاثر انہوں نے چھوڑا ہے کسی اور عنوان کو اختیار کر کے اس تاثر کو متمحل کرنے کو کوشش کروں. خدا کرے آپ سن رہے ہیں
توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل ہمارے اور آپ کے قلب کا تعلق قرآن پاک سے جڑ جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، قرآن پاک اللہ کی مقدس کتاب ہے۔ آج کا دور علم کا دور ہے، نالج کا دور ہے، سائنس کا دور ہے، تجربے کا دور ہے، مشاہدے کا دور ہے۔ بہت سی خصوصیات کا حامل ہے آج کا دور۔ آج کا انسان اپنے علم پر ناز کر رہا ہے، چاند سے کمندیں ڈال رہا ہے، سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر رہا ہے، زمان و مکان کی وسعتوں کو سمیٹ رہا ہے، ذروں کو چیرتا ہے اور آفتاب اجالتا ہے۔ بڑا کامیاب ہے آج کا انسان۔ آج کا انسان ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، بیرسٹر بنتا ہے، فخر کرتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، دنیا میں جتنے ہی نصاب ہائے تعلیم ہیں، جتنے سلیبس ہیں، وہ سب انسانوں کے تشکیل دیے ہوئے ہیں۔ ایک ڈاکٹر کے لیے میڈیکل سائنس کی ساری کتابیں انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں، ایک انجینئر کے لیے ساری کتابیں انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں، ایک بیرسٹر اگر دنیاوی قانون پڑھ رہا ہے تو ساری کتابیں انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں، مگر قرآن وہ ہے جو اللہ کا نازل کیا ہوا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، ایک ڈاکٹر، ایک بیرسٹر، انجینئر کے مقابلے میں قرآن کا پڑھنے والا انتہائی افضل ہے، اتنا ہی افضل ہے جتنا کہ خدا کی کتاب اور بندوں کی کتاب میں فرق ہوتا ہے۔ آپ دنیا کے سارے علوم حاصل کرتے ہیں، کبھی آپ نے اللہ کی کتاب کو حاصل کرنے کی کوشش کی؟ میرے عزیز ساتھیوں، آئیے میں آج اعجاز قرآن کے حوالے سے، قرآن کی اس کیفیت کے حوالے سے ذکر کروں۔ دعوت کا پیغام تو آپ نے دیا، آپ کے دائی نے، میں یہ بتاؤں گی قرآن عظیم کیا ہے، اور یہ عظیم نعمت کبریٰ، یہ عظیم اعجاز ہم کو اللہ نے عطا کیا ہے، اور ہم اس سے کس قدر اعتنا کر رہے ہیں۔ اگر آپ عربی زبان تھوڑی سی بھی جانتے ہیں تو یہ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں آیت قرآن کے مکمل جملے کو کہتے ہیں، اور عربی زبان میں آیت معجزے کو بھی کہتے ہیں۔ آیت قرآن پاک کا مکمل جملہ، اور دونوں استعمال ہوئے ہیں، اور قرآن پاک نے آیت کو معجزے کے معنی میں استعمال کیا ہے، اور انبیاء کرام کو معجزات دیے گئے مگر ان کی زندگیوں کے ساتھ تھے۔ نہ آج عصائے موسوی ہے، نہ ید بیضا ہے، نہ دست مسیحا ہے، نہ کشتی نوح ہے، نہ انفلاق بحر ہے، نہ سمندر میں راستہ پیدا کرنے والا عصا ہے، نہ ابر بارندہ ہے، نہ من و سلوہ اتر رہا ہے، آج کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سارے معجزات انبیاء کرام کے ساتھ تھے اور انبیاء کرام کے ساتھ چلے گئے، لیکن سرور کائنات کی نبوت مطلقہ اور سیادت عامہ قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے انہوں نے زندہ معجزہ کلام الہی عطا فرمایا ہے۔ ایک معجزہ نہیں بلکہ قرآن پاک کئی ہزار آیتوں کا مجموعہ ہے، اور ہر آیت اللہ کا معجزہ ہے، ہر آیت مستقل معجزہ ہے۔ معجزہ اسی کو کہتے ہیں جس کا جواب نہ دے سکے۔ جناب موسیٰ کے معجزے کا جواب نہیں ہے، جناب عیسیٰ کے معجزے کا جواب نہیں ہے، جناب نوح کی کشتی نوح کا جواب نہیں ہے، من و سلوہ کا جواب نہیں ہے، اترتے ہوئے مائدہ کا جواب نہیں ہے، برستی ہوئی بارشوں کا جواب نہیں ہے، پتھروں سے ٹوٹنے والے چشمے کا جواب نہیں ہے۔ یہ دست موسیٰ تھا، تو جس طرح سے ان معجزات کا جواب نہیں ہے، قیامت تک قرآن پاک کی کسی آیت کا جواب نہیں ہوگا۔ ایک زندہ کتاب ہے، ایک زندہ قوم کے لیے۔ عجیب معاملہ ہے، اگر آپ اقوام عالم کا جائزہ لیں تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ایک محدود دور کے لیے آئے، محدود زمانے کے لیے آئے، محدود عصر کے لیے آئے، اس لیے ان کے معجزات موجود نہیں رہے، اور پھر بعد میں اتنی تبدیلیاں کر دی گئیں کہ ان کے انبیاء کی زندگیاں بھی محفوظ نہیں رہیں ان کے ہاتھوں میں، عقیدہ الہ بھی محفوظ نہیں رہا، کتابیں بھی محفوظ نہیں رہیں۔ ہمارے مقابلے میں ایک کرسچین ورلڈ ہے جسے آپ دیکھتے ہیں، عیسائیوں کی دنیا ہے۔ تصور الہ کو دیکھیے، خدا کا تصور اور خدا کا عقیدہ ان کے پاس کیا ہے؟ تین خدا ہیں، التصویر فی الوحدہ والوحدۃ فی التثلیث، تین ایک ہے اور ایک تین ہے۔
آج تک دنیا کا کوئی بھی ریاضی داں میتھمیٹیشین یہ ثابت نہیں کر سکا کہ 3 1 ہو سکتے ہیں اور 1 3 ہو سکتا ہے، مگر ہے یہ عقیدہ۔ اللہ حی و قیوم ہے، مگر ان کے عقیدے میں ایک مردہ خدا ہے جس کو وہ مان رہے ہیں۔ کتاب اللہ اکبر، آج بائبل محرف ہو چکی ہے، اس تحریف کا خود انہوں نے تبدیلی کا، کرپشن کا اور چینجنگ کا دعویٰ انہوں نے خود بھی کیا اور تسلیم کیا ہے۔ کتاب محرف ہو چکی، کتاب بھی محفوظ نہیں۔ نبی کی زندگی ان کے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، صرف اتنی زندگی ان کے ہاتھ میں ہے کہ بن ماں کے پیدا ہوئے، 12 سال تک معجزات ظاہر ہوئے، پھر غائب ہو گئے، 32 سال کے عمر دوبارہ ظاہر ہوئے اور پھر انہیں سولی دے دی گئی۔ ان کے عقیدے کے مطابق، ہمارے نزدیک وہ آج بھی زندہ ہیں، ان کے عقیدے کے مطابق کیا اتنی زندگی سے کوئی نظام مرتب ہو سکتا ہے؟ کیا حضرت عیسیٰ کی زندگی سے ہم شادی قانون لے سکتے ہیں؟ ہم معاشرتی زندگی حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم باضابطہ کوئی حکومت قائم کر سکتے ہیں ان کی زندگی کی بنیاد پر؟ کیا ہم باضابطہ طور پہ کفر کے مقابلے کے لیے کوئی نظام تشکیل دے سکتے ہیں؟ کیا ہم باطل کے مقابلے کے لیے ہم کوئی ایسا تصور پیش کر سکتے ہیں؟ کیا ہم عائلی زندگی کے لیے قانون لے سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے یہ زندگی گزاری ہی نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بلا شبہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، مگر ان کے ماننے والوں کے ہاتھ میں ان کی حیات مردہ حیات ہے، مصلوب حیات ہے۔ خدا حی و قیوم ہے، مگر ان کے پاس جو عقیدہ ہے وہ زندہ عقیدہ نہیں ہے۔ کتاب الہی موجود تھی حضرت عیسیٰ کی، مگر آج وہ زندہ کتاب نہیں ہے۔ ان کا تصور الہ زندہ نہیں، ان کی کتاب زندہ نہیں، عقیدہ نبوت زندہ نہیں، مگر ہمارا نبی زندہ ہے، ہماری کتاب زندہ ہے، ہمارا خدا زندہ ہے۔ پھر ہم مر کیوں رہے؟ ایک زندہ قوم آپ ہیں، زندگی کا ثبوت کیجیے۔ قرآن پاک کو سینے میں بسا کر کے کائنات پہ چھا جائیے۔ قرآن پاک آپ کو حیات دے گا، غلبہ عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو ان کے ادوار کے مطابق، ضرورتوں کے مطابق، چیلنجز کے مطابق معجزات دیے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادو کا زور تھا، فرعون مصر کی چولیں بھی جادوگروں کے نیچے دبی ہوئی تھی، وہ جادوگروں کا احترام کرنے پہ مجبور تھے، اور اپنی بادشاہت کو قائم رکھنے کے لیے وہ جادوگروں سے کام لیتے تھے۔ ایسے زمانے میں جناب موسیٰ کو عصا کا معجزہ دیا گیا، ید بیضا کا معجزہ دیا گیا، پتھر سے چشمہ پیدا کرنے کا معجزہ دیا گیا، آسمان سے من و سلوہ اتارنے کا معجزہ دیا گیا، سمندر میں راستہ پیدا کرنے کا معجزہ دیا گیا۔ یہ اس دور کے چیلنج کا جواب تھا۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں طب یونانی اپنے شباب پر تھی۔ یونان جس نے ارسطو کو پیدا کیا تھا، سقراط کو جنم دیا تھا، بقراط کو پیدا کیا تھا، ارسطاطالیس کو وجود بخشا تھا، یہ اطباء تھے، یہ حکما تھے، یہ اپنے اپنے دور کے انتہائی نمائندہ تھے۔ طب یونان میں مر گئی ہوگی، لیکن اسلام نے آج بھی اسے زندہ رکھا ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، یہ حکما تھے اور ایسے حکیم تھے کہ آج مسلح آنکھوں سے جو چیز نہیں دیکھی جا سکتی وہ نفس سے دیکھ لیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں علاج کا وہی طریقہ تھا، وہ دور طب یونانی کے شباب کا تھا۔ یونان کے بسنے والے طبیب یہ کہا کرتے تھے، ڈاکٹرز، کہ ہم نے انسان کے سارے جسموں کا علاج تلاش کر لیا ہے، موت ایک ترقی یافتہ مرض ہے، اس کا علاج تلاش نہیں کر سکے۔ سارے امراض ہمارے قابو میں آ گئے ہیں، لیکن موت نہیں۔ وہ موت کو مرض سمجھتے تھے، ان کے ذہن میں یہ بات تھی۔ وہ کہتے تھے جس روز ہم موت کا علاج تلاش کر لیں گے، اس کے بعد ہم فلسفہ ما بعد الموت کو نہیں مانیں گے، لائف ایئر آفٹر کو تسلیم نہیں کریں گے۔ موت کے بعد کی زندگی ہمارے مزاج سے خالی ہو جائے گی، نہ ہمیں مرنا ہوگا، نہ قبر میں جانا ہوگا، نہ حشر ہوگا، نہ خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہوگا، ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ ایسے دور میں اللہ نے حضرت عیسیٰ کو مسیحا بنا کے بھیجا۔ اے دنیا کے بسنے والے یونانیوں، اگر تم موت کا علاج تلاش کرنا چاہتے ہو تو موت تمہارے فلسفے میں نہیں، حیات تمہارے فلسفے میں نہیں،
زندگی تم نہیں دے سکو گے، زندگی نبی کے قدموں سے وابستہ ہے. جو نبی کے قریب ہوتا جاتا ہے زندہ ہوتا جاتا ہے، جو نبی سے دور ہوتا جاتا ہے مرتا چلا جاتا ہے. جاویداں پہم دما، ہر دم جمع ہے زندگی، ہے کبھی جا اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. نبی کے نام پہ جینا بھی زندگی ہے اور نبی کے نام پہ مرنا بھی زندگی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، زندگی نبی کے قدموں سے وابستہ ہے، ہر دور میں رہی. جناب مسیح کا دور ہو یا سرور کائنات کا دور ہو، انیس بے کساں کا دور ہو، جو نبی سے قریب ہوتا جائے گا زندہ ہوتا جائے گا، جو نبی سے دور ہوتا جائے گا مرتا چلا جائے گا. مرنے والا بھی نہیں مرتا ہے نبی کے قریب ہو تو. تیرے کشتوں کو موت آئی تو کتنی بامراد آئی، ادھر ہونٹوں پہ دم آیا صدائے زندہ باد آئی. کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دیگرس. میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو. مرا نہیں ہوں، غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. موت کے آئینے میں دکھلا کے تجھے چہرے دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے. یہ انبیاء کرام معجزات لے کے آئے، حق ہے، لیکن ان کا زمان نبوت محدود تھا، ان کا دائرہ نبوت محدود تھا. کبھی آپ اسلام کی آفاقیت پہ غور کیا؟ اسلام کے دوام پر غور کیا؟ کبھی آپ نے اسلام کے مفہوم پہ غور کیا؟ اسلام کے معنی اطاعت کے ہوتے ہیں، اسلام کے معنی فرما برداری کے ہوتے ہیں، اسلام کے معنی سر جھکانے کے ہوتے ہیں، اسلام کے معنی اللہ کی مرضی میں خود کو فنا کر دینے کے ہوتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، اب آئیے دیکھیے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کی اطاعت کرے وہ مسلم ہے. زمین کس کی اطاعت کر رہی ہے؟ آسمان کس کی اطاعت کر رہا ہے؟ سیارے کس کی اطاعت کر رہے ہیں؟ خلاؤں کا نظام کس کی اطاعت کر رہا ہے؟ دریاؤں کی روانی کس کی اطاعت کر رہی ہے؟ صبح کا منظر کس کی اطاعت کر رہا ہے؟ شام کا حسن کس کی اطاعت کر رہا ہے؟ افق کا جمال کس کی اطاعت کر رہا ہے؟ شفق کی سرخی کس کی اطاعت کر رہی ہے؟ نبض کائنات کس کی اطاعت کر رہی ہے؟ یہ ساری کائنات اللہ کی اطاعت کر رہی ہے. ساری کائنات مسلم ہے اور محمد عربی اسلام کے رسول ہیں. تو وہ زمین کے بھی رسول ہیں، وہ آسمان کی بھی رسول ہیں، وہ خلاؤں کی بھی رسول ہیں، وہ فضاؤں کے رسول ہیں. نبض کائنات دھڑک رہی ہے محمد عربی کے نبوت کے نیچے. وہ ساری کائنات کے رسول. یہی وجہ کائنات کا ذرہ ذرا احترام بھی تو کرتا ہے نا. اشارہ کرنے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے، چاند اپنا سینہ چاک کر دے، پتھر پہ رکھے نقشے کفے پائے مصطفیٰ اتار آئے، درخت کو آواز دے تو قدموں میں آ کے جھک جائے، پتھر کو بلائیں تو دریا کا سینہ چیرتا ہوا آ جائے، اور پہاڑوں پہ جائیں تو پہاڑ سلام کرتا ہوا نظر آئے، پہاڑوں درختوں سے گزرے تو درخت سایہ کرتے ہوئے نظر آئے، صحرا میں جا رہے ہیں تو آبر بارندہ سایہ کرتا ہوا نظر آئے. بھول گئے آپ ہی حدیث. کائنات کا ذرہ ذرہ نبی کا احترام کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کے بھی نبی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام ایک یونیورسل ریلیجن ہے، اسلام ایک عالمی دین ہے. میں اس تصور سے اختلاف کرتا ہوں جو کہا گیا ہے کہ فطرت کے ہیں پابند جمادات و نفادات. اقبال صاحب، فطرت کے ہیں پابند جمادات و نباتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. جمادات و نباتات بھی احکام الہی کے پابند. فطرت کوئی احکام الہی سے الگ چیز نہیں ہے. فطرت کی تشکیل بھی خدا نے دی ہے، فطرت کی صلاحیتیں اور نیچر کو جو استعداد بخشی ہے وہ بھی خدا نے بخشی ہے. اس لیے سب احکام الہی کے پابند، سب مومن ہیں، سب مسلم ہیں، اور پیغمبر اسلام کائنات کے ذرے ذرے کے رسول ہیں، اور ہر دور کے رسول ہیں، ہر عصر کے رسول ہیں، ہر قوم کے رسول ہیں، ہر طبقے کے رسول ہیں. اور انبیاء کرام جب دعوت دیتے ہیں تو اپنی قوم کے نام سے دعوت دیتے ہیں، یا بنی اسرائیل، او چلڈرن آف اسرائیل. مگر میرے آقا دعوت دیتے ہیں قرآن کی زبان میں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کا رسول. وہ افراد کو نہیں، قوموں کو نہیں بلاتے. عزیزان ملت اسلامی، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے طبقاتی عصبیتوں کو اور علاقائی عصبیتوں کو آگے نہیں بڑھایا. میرے آقا جس دور میں پیدا ہوئے تھے اس دور میں صدیوں سے پورا عرب 2 سپر پاورز کے شکنجے میں تھا. آج بھی ہے 2 سپر پاورز، ایران اور روم.
یہ قیصر و کسریٰ، جنگیں ان کی زمینوں پہ ہوتی تھیں عربوں کی، کبھی عراق میں ہوتی، کبھی روم میں ہوتی، کبھی سیریا میں ہوتی، کبھی مصر میں ہوتی. غلبے کے لیے، قبضہ کرنے کے لیے یہ جنگیں یہاں کے لڑتے تھے. ایران بھی لڑتا تھا، روم بھی لڑتا تھا. صدیوں تک عربوں کا خون بہتا رہا، وہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے رہے. عراق بھی اور باضابطہ روم بھی، مصر و شام بھی. ہاں، حجاز مقدس نہیں. کوئی تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ حجاز پہ کبھی غلبہ روم کا ہوا ہو، حجاز پہ کبھی غلبہ ایران کا ہوا ہو. میرا اللہ نہیں چاہتا تھا کہ میرا محبوب کسی غلام زمین میں پیدا ہو، اس لیے حجاز کو آزاد رکھا گیا. کبھی نہیں، کسی دور میں بھی حجاز غلام نہیں رہا، کسی دور میں. یہ اللہ کی مرضی تھی. میرا محبوب دنیا کو آزاد کرنے کے لیے آئے گا تو میرا محبوب غلاموں کی زمین پہ نہیں آئے گا. لیکن عراق غلام تھا، روم کے عراق غلام تھے، باضابطہ مصر غلام تھا، سیریا غلام تھا، جارڈن غلام تھا. یہ مکمل طور پہ روم کے قبضے میں تھے اور عراق ایران کے قبضے میں تھا. تو اگر اللہ کے رسول کوئی دنیاوی لیڈر ہوتے تو اٹھتے اور کہتے آؤ ہم عرب کے لوگ، عربی زبان بولنے والے، عرب کی دھرتی میں پروان چڑھنے والے، مدتوں سے ہم 2 سپر پاورز کی قوتوں کا نشانہ بنے ہوئے ہیں. ہم کماتے ہیں وہ چھین کے لے جاتے ہیں، ہم بوتے ہیں وہ اٹھا لے جاتے ہیں، ہماری زمینوں پر وہ خون بہاتے ہیں اور پھر ہمیں غلام بھی بناتے ہیں. آؤ اٹھو ہم ان بیرونی طاقتوں کو نکال دیں. مگر میرے آقا نے ایسا نہیں کیا، اس لیے کہ وہ روم کے بھی رسول تھے اور ایران کے بھی رسول تھے. انہیں تو دعوت دینی تھی تمام اقوام عالم کو، اس لیے انہوں نے عصبیت قومیہ یا جاہلی عصبیت جو بعد میں اٹھائی گئی اس کا آپ نے کوئی بھی نعرہ نہیں لگایا، بلکہ آپ نے پوری کائنات کو کتاب کی طرف بلایا. وہی قرآن جس کا تذکرہ کر رہے تھے، پوری کائنات کو کتاب کی طرف بلایا. اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے اور عالم یہ ہوا کہ ایک کتاب کا معاشرہ بنایا. انہوں نے ایک کتاب کی سوسائٹی بنائی، ایک کتاب کے دائرے میں رہنے والی قوم تیار کی آپ نے، ایک کتاب پہ مرنے والی قوم تیار کی انہوں نے. نتیجہ یہ ہوا کہ صہیب روم سے آئے، سلمان فارس سے آئے، دونوں نمائندے ہیں 2 سپر پاورز کے. صہیب روم سے آئے، سلمان فارس سے آئے، بلال حبشہ سے آئے اور کتاب کی سوسائٹی کے ممبر بن گئے. ابو جہل میں گھر میں تھا، نکال دیا گیا. پتا چلا ہمارا معاشرہ قرآن کا معاشرہ ہے، ہماری سوسائٹی قرآن کی سوسائٹی ہے، ہمارا نظام قرآن کے زیر سایہ ہے. اگر ہم قرآن کے زیر سایہ رہیں گے تو رسول کے معاشرے کے ممبر ہیں، رسول کی بنائی ہوئی سوسائٹی کے ممبر ہیں. اور اگر ہم قرآن کے زیر سایہ نہیں ہیں تو ہم کچھ بھی ہو سکتے ہیں مگر رسول کے معاشرے کے ممبر نہیں ہو سکتے. اور جب ممبر ہی نہیں ہیں تو پھر رسول ہمیں تحفظ کیا فراہم کریں گے؟ رسول کا خدا ہم پہ رحمتیں کیوں نازل کرے گا؟ ہم تو ممبر ہی نہیں رہ گئے. کتاب. یہاں ایک بات اور بھی سمجھا دوں میں آپ کو کہ دنیا کی تمام قوموں نے اپنے اپنے افراد کو رنگ و نسل کی طرف بلایا ہے، تقسیم کر رکھا ہے دنیا نے رنگ اور نسل کی بنیاد پر. کہتے ہیں ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں، ہیومن یونٹی کی بات کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، مساوات کی بات کرتے ہیں. ظالموں پہلے تقسیم کرتے ہو اور پھر بات کرتے ہو. تم نے پہلے دنیا کو تقسیم کر رکھا ہے، تم نے قوموں کی بنیاد پہ، زبان کی بنیاد پہ، علاقے کی بنیاد پہ، جغرافیے کی بنیاد پہ تقسیم کر رکھا ہے. یہ برٹش ہے، یہ فرنچ ہے، یہ جرمن ہے، یہ امریکن ہے، یہ ایشین ہے، یہ افریقن ہے، یہ افرو ایشین ہے، یہ افرو امریکن ہے. ہزاروں نام تم نے دے رکھے ہیں تقسیم کے اور پھر اتحاد کی بات کرتے ہو. اس قرآن کی بات کرو جس نے آدم کی نسل کی بنیاد پر سب کو متحد کر دیا ہے. تفریق ملل ملت افرنگ کا مقصود، تفریق ملل ملت افرنگ کا مقصود، اسلام کا مقصود فقط وحدت آدم. سب آدم ہیں، سب آدمی ہیں. اتحاد کی دعوت صرف اسلام نے دی ہے. دنیا کی کسی سوسائٹی میں، دنیا کے کسی ماحول میں بات نہیں مل سکتی ہے. قرآن عظیم، عزیزان ملت اسلامیہ، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام کو معجزات دیے گئے،
مگر معجزات محدود تھے، کسی کو 4، کسی کو 6، کسی کو 10 دیے گئے، اس لیے کہ زمانہ محدود تھا، دائرہ نبوت محدود تھا، قوم دعوت محدود تھی، مگر سرکار قیامت تک کے لیے نبی ہیں، اس لیے اور انبیاء کرام کو معجزہ دیا گیا اور میرے نبی کو معجزہ بنا دیا گیا۔ وہ چلیں تو معجزہ ہو، وہ بیٹھیں تو معجزہ ہو، سر جھکائیں تو معجزہ ہو، سر اٹھائیں تو معجزہ ہو، تبسم فرمائیں تو معجزہ ہو، اشارہ کریں تو معجزہ ہو، انگشتے کرم اٹھائیں تو معجزہ ہو، نقشے کفے پا رکھیں تو معجزہ ہو، سرتا تبسم فرمائیں تو معجزہ، پورا وجود معجزات ہے۔ ان کے معجزات کا شمار نہیں کیا سکتا، اور قرآن انہی معجزات میں سب سے زیادہ زندہ معجزہ حی و قیوم کا نازل کیا ہوا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی اعجاز کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن پاک کیوں معجزہ بنایا گیا۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں طب کا زور تھا، جناب موسیٰ کے زمانے میں سحر و طلسم کا زور تھا، مگر حضور جس قوم میں آئے تھے اس قوم کو اپنی عربی دانی پہ ناز تھا، اپنی لغت پہ ناز تھا، زبان دانی پہ ناز تھا۔ آپ نے عرب و عجم کا لفظ سنا ہوگا، وہ اپنے کو عرب کہتے تھے، فصیح و بلیغ، اور پوری دنیا کو عجم کہتے تھے، گونگا۔ عجم کے معنی گونگا ہوتے ہیں، یعنی پوری دنیا گونگی ہے، صرف وہ بولنا جانتے تھے۔ اور بات بھی صحیح ہے، میں عربوں کے اس مزاج کی تردید نہیں کر سکتا۔ میرے آقا سے پہلے جو ادب، جو لٹریچر عربوں نے فراہم کیا دنیا میں بے مثال ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، شاعری کسی بھی ادب میں بڑا اہم مقام رکھتی ہے، یہاں بڑے مشاعرے ہوتے رہتے ہیں، بہت اہم مقام رکھتی ہے۔ عربی ادب کا آپ دیکھیں، میرے آقا سے پہلے جو دواوین ملتے ہیں، جو شعراء ملتے ہیں، وہ بڑے عظیم ہیں۔ ان کے اشارات، ان کے کنایات، ان کی تشبیہات، ان کے اوزان، ان کا فن پہ مکمل عبور، قدرت ان کا مزاج ایسا بنا دیا تھا کہ بغیر عروض پڑھے ہوئے، آج کا عروض پڑھنے والا تو عروض بھی نہیں پڑھنا جانتا، وہ عروض کہتا ہے حضرت، میں نے شاعروں کو دیکھا، ہم عروض، ارے وہ عروض نہیں عروض ہے، اور عروض بھی نہیں ہے عروض ہے، بغیر عروض پڑھے ہوئے، بغیر ناپے ہوئے، بغیر فائلات کیے ہوئے، ان کا یہ عالم تھا کہ آج تک میرا اپنا مطالعہ کہتا ہے کہ عربوں کی شاعری میں ایک شعر بھی وزن سے گرا ہوا نہیں دکھا سکتے آپ، جو اسلام سے پہلے کی شاعری، وہ اس قدر عظیم لوگ تھے، تو انہیں حق تھا کہ دنیا کو گونگا کہیں۔ چونکہ وہ زبان پہ ناز کرتے تھے، اس لیے اللہ نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ جو ناز تھا، جو سرمایہ ناز تھا، جو سرمایہ افتخار تھا، جو ان کی عظمت کی دلیل تھی، ان کے خطبات، ان کی شاعری، ان کا انداز بیان، اسی انداز بیان کو چیلنج کرنے کے لیے قرآن پاک نازل کیا گیا۔ اگر تم میرے نبی کی نبوت پہ شک کر رہے ہو اور قرآن پر، تو اس کے جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ، چند آیتیں ہی بنا لاؤ۔ یہ چیلنج اس لیے کیا گیا کہ ان کو اپنی عربی زبانی پہ ناز تھا، عربی دانی پہ ناز تھا، عربی اپنی فصاحت پہ ناز تھا، اپنی بلاغت پہ ناز تھا، اپنی شعریت پہ ناز تھا، اپنے شعور پہ ناز تھا، اپنی خطابت پہ ناز تھا، اپنے بازاروں پہ ناز تھا، میلوں اور ٹھیلوں پہ ناز تھا، اوقاف پہ ناز تھا، دوسری حیثیتوں پہ ناز تھا، جہاں مشاعرے کی بزمیں سجتی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انہیں اپنی زبان اس لیے قرآن پاک کو فصاحت و بلاغت کے حیثیت سے نازل کیا گیا۔ اور یہ چیلنج کہ تم زبان داں ہو نا، تم شاعری کرتے ہو، تم معلق شاعری کرتے ہو، باضابطہ کعبہ کے دروازوں پہ لگاتے ہو سبا معلقات کو، تم بڑے عظیم ہو، اب قرآن کا جواب لاؤ اگر تم اسے انسان کلام سمجھتے ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کوئی ضرورت نہیں تھی بدر میں جانے کی اور اپنے 70 مردوں پہ ماتم کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں احد خیبر میں جانے کی، کوئی ضرورت نہیں بار بار مدینے پہ حملہ کرنے کی۔ جب قرآن نے یہ کہہ دیا تھا کہ اس کے جیسی ایک سورت کے چند آیتیں بنا لاؤ، تو پورا عرب مل کر کے جواب دے دیتا اور اسلام بیٹھ جاتا۔ لیکن بدر میں جان دینا آسان تھا ان کے لیے، قرآن کا جواب دینا ناممکن تھا، اس وقت بھی تھا اور آج بھی ناممکن۔ وہ قربانیاں دے سکتے تھے، وہ جان دے سکتے تھے، مگر قرآن کا جواب ان کے لیے ناممکن تھا۔ اور پھر اللہ کے رسول نے اتنی آسانی پیدا کر دی کہ قرآن پاک کی بہت مختصر سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جہاں سبا معلقات لٹکائے جاتے تھے وہیں اس کو لٹکا دیا۔ چلو سورہ بقرہ کا جواب نہیں مانگتے ہم، سورہ آل عمران کا جواب نہیں مانگتے، سورہ نساء کا جواب نہیں مانگتے، یہ 3 جملے ہی ان کا جواب لاؤ۔ عرب کا شاعر آتا رہا،
عرب کا خطیب آتا رہا، عرب کا زباندان دیکھتا رہا کعبہ کے دروازے پر، سر جھکا کے گزر جاتا تھا، اور پھر اشعر العرب نے لکھا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ یہ اعتراف کیا انہوں نے کلام الہی سے روکنے کے لیے کعبہ کے مکے کے دروازوں پر شاہراہوں پر آدمی بٹھا رکھے تھے، جو بھی باہر سے آتا ہے اس سے کہہ دو کہ محمد کی گلی کے قریب نہ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، دار ارقم کے پاس سے نہ گزرے، وہاں ایک جادوگر ہے جو کلام پڑھتا ہے دلوں میں چھا جاتا ہے، وہ طفیل ابن عمرو دوسی ایک شاعر ہے، بہت عظیم شاعر ہے، وہ آتا ہے اور اسے روک دیا گیا کہ ادھر مت جانا جہاں رسول پاک رہتے ہیں۔ کئی روز تک نہیں گیا، مگر ایک روز خیال آیا میں ذرا دیکھوں کہ کلام کیا پڑھتے ہیں، آخر میں بھی شاعر ہوں، میں ادیب ہوں، میں زبان دان ہوں۔ گیا اور جب رسول پاک کے قریب سے گزرا تو اللہ کے رسول تلاوت کر رہے تھے، قدم جم گئے، زمین نے پکڑ لیا قدم، اور جب تلاوت ختم ہوئی تو قدم مصطفیٰ پہ جھک گیا طفیل، حضور آج کے بعد یہ کلام میری تبلیغ کا محور ہوگا، میں اپنی شاعری کو روک دیتا ہوں۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ یہ کتنی ہیں عظیم مثالیں عزیزان ملت اسلامیہ، وقت نہیں ہے کہ میں قرآن پاک کی تاثیر اور اعجاز کی فنی حیثیت کو آپ کے سامنے رکھوں، میں صرف یہ بتاؤں گا کہ قرآن پاک آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا۔ اگر آپ زبان جانتے ہو، یقیناً ہمارا نوجوان جو آ رہا ہے پڑھا لکھا آ رہا ہے، پہلے کے مقابلے میں علم بڑھ گیا ہے، میری بات آسانی سمجھ سکے گا اور ہمارے بزرگ بھی سمجھ سکیں گے۔ آپ جانتے ہیں زبان کا ایک مزاج ہوتا ہے، ہر زبان میں تبدیلی ہوتی ہے، 20 سال بعد، 30 سال بعد، 50 سال بعد، 100 سال کے بعد تو ہر زبان بدل جاتی ہے۔ آج اگر غالب کی اردو میں شاعری کریں تو لوگ نہیں سنیں گے اسے، غالب کو پڑھنے کے لیے باضابطہ ڈکشنریوں کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، اور غالب کو آج نہیں سمجھا جاتا، اور آج کی شاعری غالب اگر دیکھ لے تو خودکشی کر لے گا اگر آ جائے تو۔ بہرکیف ہے، بدل گئی ہے زبان، بدل گیا ہے مزاج، بدل گئی ہے کیفیت۔ غالب کیا نے حریف دم افعا نکلا، کیا سمجھے گا مولانا؟ حریف دم افعا نکلا۔ بہرکیف تو یہ غالب ہے جو آج ٹکسالی زبان نہیں رہ گئی، ادب ہے، لٹریچر ہے، تاریخ ہے، کلاسیکل لینگویج میں شاہکار ہے، مگر ماڈرن لینگویج نہیں ہے۔ عزیزان میرے میر جنہوں نے 100 سال کے بعد کی شاعری کی تھی، ان کا یہ عالم ہے کہ وہ فرماتے ہیں سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ آج کے زمانے میں جیسی میر صاحب اٹھ کے ٹک کہیں گے ان کو ٹک سے نکال دیں گے محفل سے، حضور یہ لفظ متروک ہو چکا ہے، اب یہ ادب کا حصہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ شیکسپیئر کی انگلش کو لیجئے، آج اس کو کلاسیکل لٹریچر سے پڑھاتے ضرور ہیں، مگر عام آدمی اسے سمجھتا نہیں، حالانکہ ابھی ماضی قریب کا انسان ہے، کوئی بہت دور کا انسان نہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں دنیا کی ہر زبان میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، اس لیے کہ لغات بڑھتی ہیں، نئی چیزیں انوینٹ کی جاتی ہیں، ان کے نئے نام آتے ہیں، مختلف اسالیب کو اختیار کیا جاتا ہے، تو کیا یہ تبدیلی عربی میں نہیں آئی ہوگی؟ ہر زبان ترقی کرتی ہے تو ماڈرن زبان زندہ رہتی ہے، اور کلاسیکل زبان تاریخ بن جاتی ہے، محض میوزیم میں رکھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، مگر وہ ٹکسالی زبان نہیں ہوتی، عصر حاضر کی زبان نہیں ہوتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تو کیا عربی زبان میں یہ تبدیلی نہیں آئی ہوگی؟ خوب آئی۔ عربوں پر، مصر پر اٹالینز کا قبضہ رہا ہے، اٹلی کے اثرات ہیں، اور اس کے ساتھ انگلش کا قبضہ رہا ہے، ان کے اثرات ہیں، فرنچ کا قبضہ رہا ہے عربی ملک میں، ان کے اثرات ہیں، فرنچ کے، اٹالین کے اور انگلش کے الفاظ کی بھرمار ہے عربی زبان میں، ان کے اسالیب کی بہت ترقی کی ہے عربی زبان میں۔ اس کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ عربی زبان اپنے مشتقات کے اعتبار سے دنیا کی بالدال ترین زبان ہے۔ دنیا میں ہر لفظ زبانوں میں جامد ہوتا ہے، عربی اپنے مشتقات کے اعتبار سے آپ ایک لفظ کے ماخذ کو مصدر سے تلاش کریں، 14 سے یوں ہی بنا لیں گے آپ، ماضی، حاضر اور مضارع کے، اور پھر اس سے جو مشتقات نکلتے ہیں ہزاروں ہوتے ہیں، ایک ایک لفظ سے، ایک ایک مصدر سے ہزاروں الفاظ عربی میں پیدا کیا سکتے ہیں۔ یہ خصوصیت دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا کی ہر زبان میں جب کسی نئی
ٹیکنالوجی کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے یا تو وہی زبان استعمال کرتے ہیں یا پھر مرکب 2 2 3 3 الفاظ لیتے ہیں. وہ عربی زبان خصوصیت یہ ہے کہ مفرد کو مفرد میں ٹرانسلیٹ کیا گیا. ریڈیو کو مزیا میں تلاش کیا گیا. دنیا میں ریڈیو کو ریڈیو ہی کہتے ہیں. عزیزان میں اسی دنیا کی دوسری زبانوں دیکھیں بہت سی مثالیں ہیں. عربی اب بہت جاندار زبان ہے, اس میں بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں, مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ جس طرح سے 1400 سال پہلے کا انسان قرآن کا جواب نہیں دے سکا, آج 1400 سال کے بعد کا انسان بھی جواب نہیں دے سکتا ہے. اس دور کا انسان بھی مجبور تھا, آج کے دور کا انسان بھی مجبور ہے. یہ چیلنج اس دور کے لیے بھی تھا, یہ چیلنج آج کے لیے بھی ہے. غلافوں میں چھپے ہوئے قرآن جو آپ نے اپنے گھروں میں رکھے ہیں, کبھی آپ نے اس کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کی؟ کبھی آپ نے جاننے کی کوشش کی کہ ہم نے کیا چھپا رکھا ہے؟ یہ کیا عظیم سرمایہ ہے کہ جس سے ہم کو دور کر دیا گیا ہے حالات نے اور زمانے نے, ہماری معاشی حالتوں نے اور ہماری زندگی کی مصروفیات نے. پلٹ آئیے اللہ کی کتاب کی طرف. عزیزان ملت اسلامیہ, طٰہٰ حسین مصر کا بہت مشہور ادیب ہے, بلکہ اتھارٹیز میں شمار کیا جاتا ہے. وہ شخص وہ بہت دنوں تک کمیونزم میں اشتراکیت سے متاثر رہا, قرآن پاک کو جاننے کی کوشش نہیں کی, لیکن جب اس نے قرآن پاک پڑھا تو اس نے کہا, سنیے کیا کہا اس نے کہا کہ دنیا کی تمام زبانوں کو ہم 2 اسالیب میں تقسیم کر سکتے ہیں, کلاسیکل اینڈ ماڈرن, قدیم اور جدید. لیکن جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہمیں عربی زبان کے 3 اسلوب ماننے پڑتے ہیں, اسلوب قدیم, اسلوب جدید اور اسلوب القرآن, جو ہر دور میں قدیم ہے اور ہر دور میں جدید ہے. یہ طٰہٰ حسین کہہ رہا ہے, جو کسی مذہبی ماحول میں پروان نہیں چڑھا, اشتراکی ماحول میں پڑا, کمیونزم کے ماحول میں, مگر قرآن پاک کی عظمت کا اسے اعتراف کرنا پڑتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, آپ اندازہ فرمائیں کہ قرآن پاک آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوا. چیلنج آج بھی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں مسلمان تو بہت ادب کرتا ہے, چوم کے قرآن پاک اٹھاتا ہے, وضو سے چھوتا ہے, بھلا وہ جواب کیسے تلاش کرے گا؟ تو میں عرض کروں گا نہیں, آج عربی زبان صرف مسلمانوں کی زبان نہیں, اسرائیل کے یہودیوں کی زبان بھی تو ہے. بڑے بڑے لوگ جو اتھارٹی رکھتے ہیں عربی زبان میں وہ غیر مسلم ہیں. المنجد جو ہماری بہت مشہور ڈکشنری ہے وہ لوئس معلوف مسیحی اور کرسچین کی لکھی ہوئی ہے. اس طرح کتنی ہی باتیں ہیں. مصر میں اتھارٹی کی حیثیت بہت سے غیر مسلموں کو رہی ہے. آپ نے بہت بڑے افسانہ نگار کو سنا ہوگا لیبنان کے, وہ ایک غیر مسلم تھا. تو عربی زبان غیر مسلموں کی زبان بھی ہے. چلو مسلمانوں نے جواب نہیں تلاش کیا, کوئی مستشرق کر لیتا, کوئی اورینٹلسٹ کر لیتا, کوئی یہودی کر لیتا, کوئی نصرانی کر لیتا, مگر دنیا کی کسی قوم سے یہ بس نہیں چل سکا کہ قرآن پاک کا جواب. چیلنج 1400 سال پہلے دیا گیا ہے اور جواب آج تک قیامت تک نہیں ہو سکے گا. اس کی وجہ دیکھیے, اللہ کی مخلوق کا جواب نہیں ہو سکتا. کسی نے ایٹم بم بنایا, دوسروں نے بنا لیا. انسانوں کی بنائی ہوئی چیزوں کا جواب ہوگا. کسی نے ریل بنائی, دوسرے نے بنا لیا. انسان جو بھی بنائے گا دوسرے بنا سکتے ہیں, مگر خدا نے مکھی اور مچھر پیدا کی ہے, کوئی نہیں کر سکتا. اللہ کی تخلیق کا جواب نہیں. تو جب اللہ کی تخلیق کا جواب نہیں تو اللہ کے کلام کا کیا جواب ہو سکے گا؟ قرآن پاک تو مخلوق بھی نہیں ہے نا, کلام الہی ہے, غیر مخلوق ہے. تو جب اللہ کی تخلیق کا جواب نہیں تو اللہ کے کلام کا جواب کیا ہو سکے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اب آئیے قرآن پاک کے نظام اور سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کریں. عزیزان ملت اسلامیہ, قرآن پاک اسلامی قانون کا مجموعہ ہے. دنیا میں قوانین بنتے رہتے ہیں, بگڑتے رہتے ہیں. جب سے قانون کی تاریخ مرتب کی گئی ہے, ہزاروں تبدیلیاں قانون میں ہوتی رہتی ہیں. کیوں ہوتی رہتی ہیں؟ آج کچھ اور ہے, کل کچھ اور ہے. تبدیلیاں کیوں ہوتی ہیں؟ زمانہ مجبور کرتا ہے تبدیلی پر. ہیومن رائٹس کے نام پر, انسانی حقوق کے نام پر ہر طرح کی برائی کو الاؤ کر دیا گیا. ایسی برائیاں جو جانور بھی نہیں کرتا اسے انسانوں کے لیے باضابطہ جائز قرار دے دیا گیا ہے. جانور بھی اپوزٹ سیکس میں دلچسپی رکھتا ہے, سیم سیکس میں نہیں. مگر ماتم ہے دنیا کی عقل پر کہ قانون کا حصہ بنا دیا گیا ہے اور بنایا جا رہا ہے. عزیزان ملت اسلام, دنیا میں قوانین میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے اور ہوتی رہے گی, اس لیے کہ انسان جب قانون بناتا ہے تو آج کو دیکھتا ہے, کل کو نہیں دیکھتا.
اس کے زمانے میں حاضر ہوتا ہے، مستقبل نہیں ہوتا ہے، موجودہ زمانہ ہوتا ہے، آنے والا زمانہ نہیں ہوتا. اس لیے آج جو قانون بنایا جاتا ہے کل توڑ دیا جاتا ہے. میرے پاس وقت ہوتا تو دنیا کے دساتیر اور قوانین کی مثالیں دیتا. ایک مثال آپ کل کی سن لیجیے. آج سے 70-80 سال پہلے کمیونزم کا انقلاب ہو رہا اور کارل مارکس کے نظام زندگی کو بنیاد بنا کے لینن اور اسٹالن نے باضابطہ طور پہ پوری دنیا میں غلبے کا نقشہ بنایا. لاکھوں افراد قتل کیے گئے، تخت اچھالے گئے، آنکھوں میں سلائیاں پھیری گئیں. سائبیریا کے برف زدہ علاقے میں انسانوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا. آج اگر لینن زندہ ہوتا، اسٹالن زندہ ہوتا تو میں کہتا ظالم، ان کروڑوں انسانوں کے خون کا حساب کون دے گا جس کو تم نے اپنے قانون کی صلیب پر چڑھایا ہے؟ تم تو مر گئے، تمہارا مجسمہ گرا دیا گیا، کمیونزم بنا ہو گیا صرف 70 سال کے اندر. کیوں؟ اس لیے کہ انسانوں کو بنایا ہوا قانون تھا. کارل مارکس کی فکر کام کر رہی تھی اس کے پیچھے. انسان جب بھی قانون بنائے گا تو اسے توڑنا پڑے گا. اس لیے کہ انسان آج کو دیکھتا ہے مگر کل کو نہیں. مگر خدا وہ ہے کہ جو ہر دور کو دیکھ رہا ہے، ہر عصر کو دیکھ رہا ہے. اس لیے جب وہ قانون دے گا تو دنیا کی کوئی طاقت نہ چیلنج کر سکے، توڑ سکے گی. اس لیے وہ غیر متبدل ہے، ناقابل تغیر ہے، ہر دور کے لیے اور ہر عصر کے لیے. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک 1400 سال پہلے نازل ہوا. یہ دہریہ سوال کرتا ہے، اورینٹلسٹ کرتا ہے، مغربی ذہن کا ویسٹرنائز مائنڈ رکھنے والا کرتا ہے کہ 1400 سال پہلے نازل ہوا تو آج کا جواب کیسے ہوگا، آج کے قوانین کا ساتھ کیسے دے سکے قرآن پاک. اور یہ بات مغربی ذہن مسلم ملکوں میں پھیلا رہی ہے. ہمارے مسلم ملکوں کا نوجوان جو قرآن سے واقف نہیں ہے، دین سے واقف نہیں ہے، قرآن پاک کے انداز بیان سے واقف نہیں ہے، وہ بھی متاثر ہو رہا ہے. عرب متاثر ہو رہا ہے، عجم متاثر ہو رہا ہے. قرآن پاک تو 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا. آج کے دور کے لیے قانون کیسے بن سکتا ہے؟ مسائل بدل گئے ہیں، ضروریات بدل گئی ہیں، تقاضے بدل گئے ہیں، حالات بدل گئے ہیں، خطرے بدل گئی ہیں، تہذیب بدل گئی ہے، داعیات بدل گئے ہیں، امکانات بدل گئے ہیں. آج کے دور کے لیے قرآن پاک رہنما کیسے ہو سکتا ہے؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں ایک بہت ہی معمولی طالب علم ہوں قرآن پاک، اپنے اساتذہ کے قدموں میں بیٹھنے والا. میں دعویٰ کرتا ہوں کہ آج دنیا نے جو بھی قانون بنایا ہے اگر وہ صالح ہے تو اس سے بہتر قانون قرآن پاک کے اندر موجود ہے. تم نے مساوات کا قانون بنایا، تم نے مساوات اپنوں میں تقسیم کر دیے لڈو کی طرح سے، لیکن قرآن پاک نے قانون بنایا مساوات کا تو امیر اور غریب، چھوٹے اور بڑے، کالے اور گورے کو ایک ساتھ کھڑا کر کے دکھایا ہے. تم نے غلامی کی زنجیریں آج توڑی ہیں، مگر رسول گرامی وقار سرور کائنات محمد الرسول اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے توڑی ہیں. تم ذرا سوچو اور غور کرو، تم 18ویں اور 19ویں صدی تک افریقہ سے غلام پکڑ کر کے امریکہ کی منڈیوں میں بیچتے رہے ہو، مگر میرے آقا نے 1400 سال پہلے بلال کو اٹھایا اور آسمان ہدایت کا ہلال کامل بنا دیا. تم آج عورتوں کے حقوق کی بات کر رہے ہو، مگر میرا مطالعہ جہاں تک رہنمائی کرتا ہے تم نے عورتوں میں صرف بیوی کو عورت سمجھا ہے یا فاؤنڈ فرینڈ کو سمجھا ہے، بازار کو سمجھا ہے عورت. تم نے بیوی کے حقوق کی بات ضرور کی ہے، مگر مجھے بتاؤ کہ تم نے کہیں بہن کے حقوق کی بات کی ہے؟ تم نے کہیں ماں کے حقوق کی بات کی ہے؟ تم نے کہیں اور رشتوں کی بات کی ہے؟ تم نے خالہ کے حقوق کی بات کی ہے؟ یہ قرآن ہے جو ہر ایک کا حق متعین کرتا ہوا نظر آتا ہے. ماں کے قدموں کے نیچے ہے جنت ہے، باپ کے چہرے کی زیارت کعبے کی زیارت کی طرح سے ہے. بہن کا احترام کرنا ہو تو بہن ہے. اگر دودھ پینے والی پلانے والی ماں کی بیٹی بھی آ جاتی ہے تو رسول اپنی چادر پھیلا دیتے ہیں. تم آج کے دور میں سلیوری اور غلامی کی آزادی کی بات کر رہے ہو. تم کہتے ہو ہم نے ملکوں کو آزادی کا تصور دیا ہے، ڈیموکریسی دی ہے، جمہوریت دی ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں تم نے ملکوں کی سرحدوں کو آزاد کرنے کی کوشش کی ہوگی اپنے اپنے پیمانے سے، مگر میرے آقا نے انسانی ذہن کو آزاد کیا ہے، شعور کو آزاد کیا ہے، فکر کو آزاد کیا ہے، مذاق بندگی کو آزاد کیا ہے. اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے انسانیت کا مقام بلند کر دیا ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ سجدہ روح زمین جس سے کام جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب.
کتنی آزادی دی ہے انہوں نے. پہلے ہماری پیشانی شجر و حجر کے سامنے جھکتی تھی, شمس و قمر کے سامنے جھکتی تھی, بادلوں کے سامنے جھکتی تھی, صبح کے سامنے اور شام کے سامنے جھکتی تھی, دریاؤں کی روانی کے سامنے جھکتی تھی, پتھروں کے سامنے جھکتی تھی. جتنے پتھر تھے اتنے معبود بنا رکھے تھے ہم نے, مگر قربان جائیے رسول پاک نے ایک سجدہ دے کر کے پیشانی کو اتنا بلند کر دیا کہ اب دنیا کی کوئی طاقت ہم سے سجدہ نہیں مانگ سکتی ہے. رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم, تم آج مختلف آزادیوں کی بات کرتے ہو, قوانین کی, تم معاشرتی قانون کی بات کرتے ہو, تم دوسرے قوانین کی بات کرتے ہو. مجھے بتاؤ کہ وہ کون سا قانون ہے جس کی اثر قرآن کے اندر موجود نہیں ہے. یہ حیرت انگیز بات ہے. سوالات آج پیدا ہو رہے ہیں, جواب 1400 سال پہلے سے موجود ہے. ضرورتیں آج پیدا ہو رہی ہیں, جواب پہلے سے موجود ہے, قانون پہلے سے موجود ہے. مثال کے طور پر کمیونزم آج کا فتنہ ہے, جواب قرآن کے اندر دیکھو. سوشلزم آج کا فتنہ ہے, جواب قرآن کے اندر دیکھو. ڈیموکریسی آپ کی ضرورت ہے, جواب قرآن کے اندر دیکھو. معاشرتی نظام آج کی ضرورت ہے, جواب قرآن کے اندر دیکھو. طبقاتی خاتمے کی بات آج کی ضرورت ہے, جواب قرآن کے اندر دیکھو. مساوات تصور آج کی بات ہے, جواب قرآن کے اندر دیکھو. عدل اجتماعی اور سوشل جسٹس آج کا مسئلہ ہے, جواب قرآن کے اندر دیکھو. کیا یہ حیرت انگیز بات نہیں ہے؟ سوشل جسٹس آج تمہارا نعرہ ہے نا, معاشرتی انصاف. کیا قرآن پاک میں بہتر جسٹس, سوشل جسٹس کا نظام نہیں دیا گیا؟ عزیزان ملت اسلامیہ, تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ سوالات 1400 سال پہلے موجود ہوئی ہیں اور جواب 1400 سال بعد ہو رہے ہیں, اور قیامت تک جتنے سوالات ابھرتے رہیں گے جواب دیا جائے گا. میں آپ کو بتاؤں, وقت نہیں ہے, چند مثالوں کے ذریعے سے معاشرت کی, ہماری زندگی سے متعلق آپ اندازہ فرمائیں, عورت کو کسی چیز کی ملکیت کا حق ہے یا نہیں, یہ ایک سوال تھا. برطانیہ نے ایک صدی سے پہلے عورت کو اپنا حق تسلیم کیا کہ وہ اپنی چیز کی مالک ہو سکتی ہے. دوسرے ملکوں نے بہت بعد میں, شہزادہ چارلز کہتا ہے کہ میری دادی کی زمانے تک یہ حق نہیں تھا کہ عورت کسی چیز کی مالک ہو. آپ اندازہ فرمائیں, یورپ نے عورت کو ملکیت کا حق 100 سال پہلے دیا ہے اور سرور کائنات نے 1400 سال پہلے دیا ہے. قانون تھا عیسائیت کا کہ شادی ہو جائے تو پھر طلاق نہیں ہو سکتی. مذاق بنایا گیا تھا اسلام کا کہ اسلام عجیب مذہب ہے, شادی کے بعد طلاق کی اجازت کیوں دے دیتا ہے, طلاق کی اجازت کیوں دیتا ہے, جسے اللہ نے جوڑا یہ بندے توڑ کیوں رہے ہیں اسے. اسلام کا مذاق اڑایا گیا تھا اور پھر انہوں نے اپنے چرچ کے اس قانون کو نافذ کیا اپنی سوسائٹی پر. طلاق نہیں ہو سکتی. نتیجہ یہ ہوا کہ مجبوریوں کی بنیاد پر چیخیں ہوئی, معاشرہ تباہ ہونے لگا. تب انہوں نے کہا طلاق ہو سکتی ہے مگر صرف ایک شکل میں, کہ جب دونوں میں کوئی ایک زنا کر لے تو طلاق ہوگا, اس کا ثبوت ہو جائے. نتیجہ جانتے کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی کورٹس, ان کی کچہریاں زنا کے مقدمہ سے بھر گئیں. شکایت کوئی بھی ہوتی مقدمہ زنا کا ہوتا, تکلیف کوئی بھی ہوتی مقدمہ زنا کا ہوتا. اتنی بدبو پھیلی کہ انہیں قانون بنانا پڑا کہ جب بھی نباہ ناممکن ہو طلاق ہو سکتی ہے, اور میرے آقا نے یہ قانون 1400 سال پہلے عطا فرمایا ہے. کتنی مثال میں اس سلسلے میں دوں. دنیا وہاں آ رہی ہے جہاں آنا چاہیے. اسلام میں, اسلام سے پہلے کسی اور مذہب میں بیٹی کو حق نہیں دیا گیا تھا. ہم ہندوستان میں رہتے ہیں, وہاں کلچر یہ تھا کہ بڑا بیٹا ہی ہر چیز کا مالک ہوگا اور دوسرے سلیو اور غلام بن کے رہیں گے. بیٹی کو تو سوال ہی نہیں تھا, بلکہ عالم یہ تھا کہ شادی میں کنیا دان ہو جاتا تھا, ہم نے خیرات کر دیا بیٹی کو, اب دوبارہ ہمارے گھر میں واپس نہیں آئے گی وہ. یہ صورتحال تھی اور اب تک تھی, اس وقت تک تھی, جانتے ہو. لیکن ہوا کیا ہے, جہیز کے نام پر سلنڈر پھٹنے لگے, جلائی جانے لگی. جب لاکھوں لڑکیاں جلا دی گئیں تب ہندوستان اب قانون بنا رہا ہے کہ نہیں, باپ کی جائیداد میں بیٹی کو حق دیا جائے تاکہ جلنے سے بچیں, اور کم از کم جب تک کہ باپ مر نہ جائے اس وقت تک بیٹی محفوظ رہ سکے. اسلام کی طرف آئی یا نہیں آئی؟ کوئی پوچھے کہ 1400 سال پہلے میرے آقا نے حق کیوں دیا تھا؟ تم نے یہ کہا کہ طلاق کے بعد جس نے طلاق دیا ہے پیر کی جوتی سمجھ کے بیٹی کو نکال دیا ہے تمہاری, اسی سے جا کے نان و نفقہ مانگو. شابانوں کے صاحب کے سامنے
دنیا کے قوانین آپ کے سامنے، اتنا ذلیل کر دیا بیٹی کو کہ جس نے طلاق دے دی، گھر سے نکال دیا، اسی سے جا کے خرچ مانگو، اس لیے کہ تم مجبور تھے کہ تمہاری بیٹی کے لیے تمہارے گھر میں کوئی جگہ نہیں تھی، مگر الحمدللہ اسلام کی بیٹی محفوظ ہے، طلاق ہو جائے گی اپنے باپ کے گھر میں آئے گی، بیٹو ہو جائے گی اپنے باپ کے گھر میں آئے گی، سایہ محفوظ ہے۔ یہ ہے قرآن پاک کا وہ نظام جس کی طرف دنیا آ رہی ہے، جسے دنیا تسلیم کرنے پہ مجبور ہے۔ اس طرح کی ہزاروں مثالیں ہیں۔ قانون 1400 سال پہلے نازل کیا گیا ہے، جواب آج کے تمام مسائل کا قرآن عظیم دے رہا ہے، مگر بقول حضرت امیر سنی دعوت اسلامی کے ہمارا رشتہ قرآن پاک، چند مثالیں میں نے دی ہیں، چند باتیں کہی ہیں۔ کاش اگر آپ نے کچھ ادبی ذوق رکھنے والے ہیں تو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، قانون کی زبان بڑی ڈرائی اور خشک ہوتی ہے۔ قانون، اگر قانون پڑھتے جانتے ہیں، اتنی خشک ہوتی ہے کہ ایک پلے پہ مفہوم رکھا جائے اور دوسرے پلے پہ لفظ، تو دونوں میں توازن ہونا چاہیے۔ اگر لفظ بڑھ گیا تو قانون مٹ جائے گا، اگر مفہوم بڑھ گیا تو جسے پھانسی دینی اسے آزادی مل جائے، کسی اور کو پھانسی دے دیں گے۔ اسی لفظ اور قانون میں بڑا توازن ہونا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ قانون کی زبان میں استعارہ نہیں ہوتا، کنایا نہیں ہوتا، تشبیہ نہیں ہوتی، افق کا جمال نہیں ہوتا، شفق کا حسن نہیں ہوتا، مرغزاروں کا منظر نہیں ہوتا، صحراؤں کی کیفیت نہیں ہوتی، بہاروں کی کیفیت نہیں ہوتی، یہ سب کچھ قانون کی زبان میں نہیں ہوتی۔ مگر قربان جائیے، قرآن پاک قانون ہے، مگر شفق کا حسن بھی ہے، افق کا جمال بھی ہے، بہاروں کا منظر بھی ہے، دریاؤں کی روانی بھی ہے، اور منظر صبح بھی ہے، حیات کی حیات آفرینیاں بھی ہیں، لذتوں کی کیفیتیں بھی ہیں، یہ سب کچھ ہے، مگر قانون مجروح نہیں ہوتا ہے، عدالت اور جزالت اور عذوبت ہے جس کو قرآن نے جمع کر رکھا ہے۔ دنیا میں یہ مثال تمہیں کہیں نہیں ملے گی۔ ایک اور اعتبار سے دیکھو، صرف قانون کے حوالے سے آپ جاننے کی کوشش کرو، جائزہ تو لو کہ آج قانون تقسیم شدہ ہے۔ یہ پرسنل لا ہے، یہ سوشل لا ہے، یہ بزنس کے متعلق قانون ہے، یہ کرمنل لا ہے، یہ عالمی روابط کا قانون ہے، اور ہر ایک کے شعبے الگ الگ ہیں، اور ہر ایک پہ ہزاروں کتابیں ہیں، پھر بھی کوئی ماہر نہیں ہوتا، مگر قرآن تنہا کتاب ہے جس کے حروف شمار کیے ہوئے ہیں، جس کی آیتیں شمار کی ہوئی ہیں، اس کے باوجود وہ سوشل لا بھی ہے، کرمنل لا بھی دے رہا ہے، آفاقی قانون بھی دے رہا ہے، معاشرتی قانون بھی دے رہا ہے، پرسنل لا بھی دے رہا ہے۔ جتنے قوانین دنیا میں ہیں ہر ایک اللہ کی کتاب کے اندر موجود ہیں۔ کیا یہ حیرت انگیز بات نہیں ہے؟ تنہا اللہ کی کتاب پڑھنے والا ہمارے عالم سے، جو عالم ہے باضابطہ، کھڑے ہو کے بازار میں جو مسئلہ چاہو پوچھ لو، بیوی نے طلاق دے دیا ہے مانگ رہی ہے پوچھ لو، زراعت کا مسئلہ پوچھ لو، تقسیم جائیداد کا مسئلہ پوچھ لو، ڈیلنگ کا مسئلہ پوچھ لو، کنسٹرکشن کا مسئلہ پوچھ لو، وہ کھڑے ہو کے جواب دے دے گا۔ اور آپ وکیل کے پاس جائیں، کہے گا کہ میرے آفس میں آؤ، میں مطالعہ کر کے بتاؤں، میں اس کا ماہر نہیں ہوں، اس کے لیے کہیں اور جانا پڑے گا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ عالم کتنی محنت کرتا ہے قرآن پاک پر، اور اس کے باوجود اسے دنیا کا پسماندہ طبقہ سمجھا جاتا ہے۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ دنیا کا بڑا سے بڑا پڑھا لکھا انسان کسی عالم کے قدموں کی خاک نہیں بن سکتا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، خانقاہ رشیدیہ ہندوستان کی بڑی مشہور خانقاہ، خانقاہ رشیدیہ، اس کے بانی جناب صوفی اور عالم دین محقق، یہ دور تھا جب علم تھا، یہ وہ دور تھا کہ جب علماء تھے۔ اس دور میں ایک انتہائی عظیم صوفی تھے، انہوں نے وصال سے پہلے وصیت کی تھی مولانا کہ میری درسگاہ میں جو بچے پڑھتے ہیں وہ جن اینٹوں پر برکس پر اپنا جوتا اتارتے ہیں انہی اینٹوں کو میری قبر میں لگایا جائے۔ قسم خدا کی، خانقاہ رشیدیہ کے بانی میں، اور یہی کیا گیا۔ طالب علم، میں یہ بات انشاءاللہ وہاں بھی تذکرہ کروں گا جہاں بچے حاصل بشار ہوتے ہیں۔ طالب علم، قرآن پڑھنے والا بچہ جہاں جوتا اتارتا ہے، خانقاہ رشیدیہ جن کے لاکھوں مریدین ہیں، آج بھی وہ خانقاہ زندہ ہے۔ حضرت عاصی غازی پوری کے شیخ حضرت عاصی غازی پوری کا 100 سالہ جشن منایا جا رہا ہے 11 جون کو غازی پور میں بلیا میں۔ تو ان کو 100 سال ہوئے، ان کے شیخ کو تو 400 سال ہوئے۔ 400 سال پہلے وہ شیخ گزرے تھے۔ غالباً یہ ملا محمود جون پوری رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، ان کے ہم عصر نہیں، ان کے کلاس فیلو تھے۔ خانقاہ رشیدیہ کے بانی شمس بازغہ کے،
اور خود فتاوا رشیدیہ نہیں، معاف کیجیے خدا نہ کرے وہ ہم پڑھیں، یعنی مناظر رشیدیہ ان کی مرتب کی کتاب ہے جو ہماری درسگاہوں میں پڑھائی جاتی ہے. مناظر رشیدیہ کا مرتب لکھنے والا شمس بازغہ، لکھنے والے کا کلاس فیلو، اللہ کا صوفی، نیک بندہ، کلمہ پڑھتے ہوئے جان دینے والا وصیت یہ کرتا ہے کہ جہاں میرے اسٹوڈنٹ اپنی جوتیاں اتارا کرتے تھے وہی اینٹیں میری قبر میں لگا دی. کوئی سوچ سکتا ہے اس مقام کو؟ کوئی جان سکتا ہے اس حیثیت کو؟ تم نے تو علم دین کو بہت ذلیل کر رکھا ہے نا، غریبوں میں دھکا دے کے رکھا ہے. پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے جو کریم طبقہ ہوتا تھا وہ عالم بنتا تھا. ایک بچہ جو بھیک مانگ کر کے یا بھیک کے نام پہ پلے گا خیرات اور زکات کے، وہ تمہاری کلائی تھام کے برائی سے روک نہیں سکتا ہے. اس کی نگاہیں جھکی ہوں گی، انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہوگا. یہی وجہ ہے کہ آج برائیاں روکی نہیں جا پا رہی طاقت کے ذریعے سے. لیکن جو خودداری اور عظمت کے ساتھ پروان چڑھے گا وہ تمہاری کلائی تھام کے تمہیں روک سکے گا برائیوں سے. بدل ڈالا ہے اپنا انداز بیاں، طرز زندگی تم نے. قرآن پاک اللہ کی عظیم کتاب ہے اور قرآن پاک کے پڑھنے والے سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اور ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا ہے، غلاف میں چھپا کر رکھا ہے، بہت اونچے طاق پر جہاں ہاتھ نہ پہنچے. یاد رکھو میرے آقا نے اپنے صحابہ کو قرآن دیا بھی تھا اور قرآن بنایا بھی تھا. دنیا ان قرآنوں سے نگاہیں بند کر سکتی تھی جو غلافوں میں چھپے ہوئے ہوں، مگر ان قرآنوں سے نگاہیں نہیں بند کر سکتی تھی جو زندگیوں سے چھلک رہے ہوں. کبھی تم نے سوچا کہ ایک صدی کے اندر within 100 years دنیا کے 3 بر اعظموں پر مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا؟ ایشیا، یورپ اور افریقہ، یہی نون بر اعظم تھے، یہی روشنی میں تھے. یورپ تو تاریکی میں تھا، امریکہ دریافت میں، آسٹریلیا کا وجود نہیں تھا. یہ 3 بر اعظم یورپ، ایشیا اور افریقہ ایک صدی کے اندر قرآن پڑھنے والوں نے اس پہ غلبہ حاصل کر لیا تھا. جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ جہاں وہ جاتے تھے لوگ عربی زبان نہیں سمجھتے. چائنا میں عربی زبان نہیں بولی جاتی، ایران میں عربی زبان نہیں تھی، انڈیا میں مسلمان تو عربی زبان نہیں تھی، دنیا میں جہاں یورپ میں عربی زبان نہیں تھی. اس کے باوجود لوگ قرآن کیسے سمجھتے تھے؟ مسلمانوں کے کردار سے سمجھتے تھے، مسلمانوں کے اخلاق سے سمجھتے تھے، مسلمانوں کے طرز زندگی سمجھتے تھے، مسلمانوں کے طرز حیات سے سمجھتے تھے. مسلمان چلتا تھا قرآن سمجھ میں آتا تھا، مسلمان بولتا تھا قرآن سمجھ میں آتا تھا، مسلمان تجارت کرتا تھا قرآن سمجھ، مسلمان سچ بولتا تھا قرآن سمجھ میں آتا تھا، مسلمان محبت کرتا تھا قرآن سمجھ میں آتا تھا، مسلمان ہمدردی کرتا تھا قرآن سمجھ میں آتا تھا. قرآن پہ ایمان لاتے تھے مسلمانوں کا کردار دیکھ کر کے. آج 1.50 ارب مسلمان ہیں. اگر ہم قرآن کے سانچے میں ڈھل جائیں تو پوری دنیا اسلام کے سانچے میں ڈھل جائے گی. السلام علیکم.